نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، ہم پورا انہیں بدلہ دیں گے، اجورہم، ان کا اجر، یعنی ان کے اجر میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ ذالک، یہ سارا کچھ جو بیان ہوا ہے، نتلوہ، ہم نے تلاوت کیا اس کو، علیکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من الآیات، یہ میری آیات ہیں، والذکر الحکیم، اور حکمت کی باتیں۔ ان مثل، بے شک مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ کے ہاں، کمثل آدم، اسی طرح مثال ہے جس طرح حضرت آدم کی ہے۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ثم قال لہ، پھر اسے کہا کہ جیتا جاگتا انسان بن جا، فیکون، اور وہ بن گئے۔ ان آیات کے اندر رب تعالیٰ نے جہاں پہ بھی، قرآن مجید کا طریقہ کار ہے، جہاں نہ ماننے والوں کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ ماننے والوں کا ذکر لازم ہوتا ہے۔ جہاں نافرمانوں کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی فرما برداروں کا بھی ذکر ہے۔ جہاں گناہ پہ سزا کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ نیکی پہ اجر و ثواب کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ڈرانا اور دوسرا ہوتا ہے بشارت دینا۔ جو کام اچھا کریں گے ان کے لیے یہ اعلان ہے، خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے انعام کی، اور جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنی من مانی کریں گے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے، یا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور انسان کی فرما برداری کی، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے استاد ہے، چاہے پیر ہے، جو بھی ہے، اولاد ہے۔ بعض اوقات بندہ دوسرے کی محبت میں آ کے کرتا ہے، بعض اوقات کسی مجبوری میں آ کے کرتا ہے، بعض اوقات کسی کے ڈر سے کرتا ہے، بعض اوقات اپنا لالچ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بندہ شریعت کو نظر انداز کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو نہ رب تعالیٰ سے بڑا کوئی ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ٹھیک ہے، نہ شریعت سے بڑی کوئی مجبوری ہے۔ سب سے بڑی مسلمان کی مجبوری کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ والدین، بیوی بچے، کیوں کہ کل جب قبر میں جائے گا، حشر میں جائے گا، تو نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ رشتہ دار آئیں گے، نہ کوئی بادشاہ وقت آئے گا، نہ پیر آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو اللہ کا پیارا قرآن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، یعنی ایمان کام آئے گا، اور اس ایمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا ہوا عمل کام آئے گا، بس۔
اسی لیے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ بتا دیا گیا کہ جو بندہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اگر وہ شریعت کے مسئلے میں ڈنڈی نہ مارے، غداری کا مظاہرہ نہ کرے، پورا کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، تو ہم اجر و ثواب بھی پورا دیں گے۔ ورنہ اگر اس کے خلاف کرے گا، افحسب الذین کفروا، سورہ کاف پڑھتے ہیں، اس کا آخری رکوع پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کافر لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اس کے بندوں کی عبادت کریں گے اور آخرت میں ہم ان نیک بندوں کی وجہ سے نجات پا جائیں گے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کریں اور اس کو خوش کریں اور یہ کہیں کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اس کے ساتھ اس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا، یہ کہ وہ پکڑ لیں، انہیں بنا لیں، من عبادی من دونی اولیاء، میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ جا کے دیکھیں، سادہ ترجمہ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ایسا بندہ ہوگا وہ آخرت میں نجات کیسے پائے گا جب اس کے نامہ اعمال میں کوئی عمل ہی نہیں رہے گا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن اس کے لیے ترازو اور میزان مقرر نہیں کریں گے، کیونکہ میزان تو ان کے لیے ہوگا جن کی نیکیاں ہوں گی، جن کے گناہ بھی ہوں گے اور نیکیاں ہوں گی، دونوں ایک پلڑے پہ گناہ رکھے جائیں گے اور دوسرے پہ نیکیاں رکھیں گے۔ لیکن جو مشرک ہے اس کی نیکیاں ہوں گی نہیں، ایک پلڑے میں گناہ ہی گناہ ہوں گے اور دوسرا پلڑا خالی ہوگا، کیونکہ وہ ادھر عمل کرتا ہے ادھر اللہ اس کا برباد کر دیتا ہے۔ تو اجر و ثواب کی امید وہ رکھے جو ایماندار ہو اور پھر اس کا عمل پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، وہ اجر کا حقدار ہے۔ بھئی اے نہیں بھئی صرف نماز پڑھ کی تھی، نہیں، نماز ایسے پڑھے جیسے پیارے پیغمبر نے پڑھی، روزہ رکھے بھی ایسے اور افطار بھی ایسے کرے جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تب اجر و ثواب ملے۔ ورنہ تو حدیث میں ہے کہ وہ اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی ایسے کرے جیسے جذبہ ابراہیمی کے تحت کرے اور ساری شرطیں پوری ہوں۔ قربانی کی شرائط میں ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، جو اس جانور میں آپ کے ساتھ شریک ہوا ہے اس کا عقیدہ بھی درست ہو، جو ذبح کرنے والا ہے اس کا عقیدہ بھی درست ہو۔ اور رزق حلال کی ہو قربانی، کیونکہ حرام مال کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اور اس میں حدیث ذکر کی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں بھائی بغیر وضو کے نماز ہو ویندی ہے، دو بندے بحث ہو گئی، ایک ہی آکھے جی بغیر وضو تو نہیں ہوندی، دوسرے آکھے جی ہو ویندی، اس آکھے جی نہیں ہوندی، اس آکھے ہو ویندی ہے، اس آکھے کوئی دلیل، اس آکھے میں آپ کتنی میری پڑھی ہے، تو نہیں ہوتی ہے نا۔ کوئی جہان کا کہتا رہے نماز بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، یہ تو ہم مانتے ہیں، وہ اگلی بات جو ہے وہ نہیں مانتے۔ اور یہ آدھی بات ماننا اور آدھی نہ ماننا یہ کن لوگوں کی خصلت ہے؟ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خصلت ہے۔ ان کی اللہ نے خباثت کو بیان کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنی تورات زبور انجیل کا کچھ حصہ مان لیتے ہو اور کچھ کا
انکار کرتے ہو، یعنی جو تمہارے مفادات کے مطابق ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہو، اور جو تمہارے مفادات کے خلاف ہو اسے نہیں مانتے۔ یہ ان کی خصلت ہے۔ مومن تو شروع سے لے کے بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک مانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آیت اس کی جماعت اور اس کے نظریے کے خلاف آ جائے تو اس کے ماتھے پہ بل آ جائے، اس کا مطلب ہے وہ نہیں مانتا۔ اب میرے سامنے ٹھیک ہے جو آیت قرآن کی پڑھیں آپ، میں تو نہیں پریشان ہوں گا، لیکن کسی آدمی کے سامنے پڑھیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، وہ آدن جی یہ نبیاں اور ولیاں دے گستاخ نے۔ انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور انک میت وانہم میتون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ کہتے ہیں سارے بھی اکٹھے ہو جائیں مکھی بھی نہیں بنا سکتے جن کی تم عبادت کرو۔ کیوں؟ ساری کائنات میں سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، سارے اختیارات کا مالک بھی مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ مختار کل کون ہوتا ہے؟ جس کی جب مرضی آئے جو مرضی کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ نبیوں سے اللہ نے پوچھا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد شاید نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھائی نا، حدیث میں موجود ہے، سورہ تحریم نازل ہوئی ہے۔ سورہ تحریم کا مطلب ہے، تحریم کا مطلب ہے کسی چیز کو حرام کرنا، حرم یحرم تحریما، اور یہ حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تو رب تعالیٰ نے کوئی دوسری بات نہیں کی، فرمایا یا ایھا النبی لما، کیوں تو حرمو، آپ نے حرام کر دیا، ما احل اللہ لکا، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ نے اللہ کا اختیار استعمال کیا ہے جس کے آپ اختیار نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب ہے نبی مختار کل نہیں ہے، کچھ اختیارات ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ کون سے اختیارات ہیں؟ جو اللہ دے دے۔ مختار کل کا مطلب ہے سارے اختیارات ہوں اس کے پاس۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی بالکل بے بس ہے، نعوذ باللہ، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کریں تو حلال ہو جاتا ہے، وہ نہ کر دیں تو حرام ہو جاتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے۔ جب وہ کہے کہ نہ کر دیں تو پھر حرام ہے، وہ کہہ دیں تو حلال ہے، تو پھر حلال ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کہیں۔ تو رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو ہی عمل آیا فوراً اللہ نے ٹوک دیا کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ ہاں ہم کہتے تو اور بات ہے، ہم کہیں آپ اعلان کریں وہ اور بات ہے، لیکن آپ اپنے طور پہ کہیں ایسے نہیں۔ دیکھیں جہاں رب تعالیٰ کی توحید اور غیرت توحید کا مسئلہ آیا ہے تو اللہ نے نبی کو بھی معاف نہیں کیا، پھر معاف نہیں، پیار بڑا ہے، ساری کائنات میں سب سے مقام بڑا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مقام رب سے نیچے نیچے ہے، رب کے برابر بھی نہیں اور رب سے اوپر بھی نہیں، رب سے نیچے نیچے، رب کا بندہ ہے، رب نہیں۔ اسی لیے وہ جو درمیان میں حد ہے نا، اس کو رب تعالیٰ کراس کرنے نہیں دیتی کسی بھی صورت میں، کوئی بھی ہو۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ کسے کہانیاں نہیں، یہ سیف الملوک اللہ کہتے ہیں، یہ سیف الملوک نہیں، یہ شعر نہیں، یہ اللہ کی آیات ہے۔
اور تلاوت کون کر رہا ہے؟ کوئی بندہ نہیں کر رہا، رب کہہ رہے ہیں نتلو، ہم خود تلاوت کر رہے ہیں، یہ ہمارا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی گورنمنٹ کا بیانیہ کیا ہے، کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ بیانیہ دے سکتی ہے نا، کوئی بات کر سکتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے بھائی جیسے لنگر گپیں ہوتی ہیں، ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ میری آیات ہیں، میں نے آپ پہ تلاوت کی ہیں، والذکر الحکیم، اور حکمتوں بھرا ذکر ہے۔ میرے خیال میں کافی ہو گئے، ابھی وہ آیت پوری کریں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اب بندے کہتے جی بغیر والد کے عیسیٰ پیدا کیسے ہو گئے؟ ممکن ہی نہیں۔ بھائی ہم دیکھتے ہیں جی میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، پھر بچہ ہوتا ہے، عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہو۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے عقل پہ پردہ ہے، یہ قانون آپ کے لیے ہے، رب کے لیے کوئی قانون، جو قانون کا پابند ہو جائے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ رب اپنے قانون کا بھی پابند نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آدم کا مسئلہ کیا ہے؟ نہ والد نہ والدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہے نا، ایک سائیڈ تو ہے، تو پھر آدم کو پیدا کرنا مشکل ہے یا عیسیٰ کو؟ رب کے لیے تو دونوں نہیں ہے نا، بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش پہ آپ نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ بغیر والد اور والدہ کے کیسے پیدا ہوگا، اور عیسیٰ پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ جد امجد مانتے ہیں نا، والد مانتے ہیں سب کو کہ پوری انسانیت کے والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر بندہ کہے کہ ان کے والد اور والدہ کا نام بتلائے، کہتے ہیں جی کوئی نہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے کیا موت پڑ گئی؟ بھائی رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ خلقہ من تراب، ایک مردہ چیز سے، ایک مٹی سے ایک انسان بنایا، تو وہ ایک عورت سے ایک بچہ بھی پیدا کروا سکتا ہے، اور اس کو لمبے چوڑے انتظامات نہیں کرنے پڑتے۔ ہم بلڈنگ بناتے ہیں پہلے مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، یہ مضارع ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، جب رب العالمین ارادہ کریں کسی چیز کا کہ اسے کہیں ہو جا، ابھی کہا نہیں ہو جا، اس کو ہو جا کہنے کا ارادہ کریں، فیکون، وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے۔ تو اسی لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے مثالیں دے کے ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، سورہ یاسین، اللہ فرماتے ہیں ہمیں مثالیں دے کے سمجھاتا ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ فَإِذَا هِيَ رمیم، رمیم کا مطلب ہے کہ یہ برادہ بن جائے، اور جس طرح سہاگا ہوتا ہے راکھ بن جائے اور مٹی میں مل جائے، پھر پتہ ہی نہیں چلے یہ کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ضرب لنا مثلا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہ جو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے وجود بخشا، تو اب تو کچھ نہ کچھ ہے نا۔ بھائی وہ تو سائنسدان بھی مانتے ہیں بھائی ڈی این اے نہیں مرتا، آج سائنسدان کہتے ہیں ڈی این اے کسی بھی انسان کا ختم نہیں ہوتا۔ جس جگہ پہ آپ دفن کر دیں نا، وہاں سے اس کی مٹی اٹھائیں اور اس کا ٹیسٹ کریں، اس کے اندر اس کے جراثومیں موجود ہوں گے کہ یہ فلاں انسان کی خاک ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں حیران ہو گیا، اور آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے، کہ شریعت نے عدت کیوں رکھی ہے۔ 3 مہینے عدت کیوں رکھی ہے؟
مرد کے جو ڈی این اے ہے وہ 3 مہینے تک عورت کے دماغ میں محفوظ رہتے ہیں، اسی لیے عدت رکھی ہے تاکہ اس کا نسب خلط ملط نہ ہو۔ 3 مہینے تک اس پہلے خاوند کے جو جراثومے ہیں وہ اس عورت کے جسم سے ختم نہیں ہوتے، ڈی این اے اس کے خون میں موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات دماغ میں موجود ہوتا ہے، سیف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ اس کے جو ڈی این اے کے جو جراثومے ہیں وہ 3 مہینے تک عورت کی باڈی میں زندہ رہتے ہیں، اسی لیے وہ دوسرے خاوند سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ آج سائنس نے یہ تحقیق کی ہے اور قرآن نے 1400 سال پہلے اس پہ پابندی لگا دی۔ انسان کے نسب کو اللہ نے اتنا محفوظ کیا، اس کی حیا کو، اس کی نسل کو اللہ نے اتنا محفوظ کیا ہے کہ وہ حلالی رہے۔ جب بندہ حرامی بن جائے تو پھر وہ سارے حرام کام کرتا ہے، پھر اس سے خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو محفوظ کیا ہے، انہیں پاکیزہ رکھا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا۔ دیکھیں کتنا پیارا مذہب کہ کہاں تک رب العالمین نے انسان کا، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھا، کہ جہاں پہ آج سائنس اس کے پیچھے پہنچ رہی ہے۔ تو اب اگر میں کہتا ہوں جو کوئی اس کو کہہ کے پھر مانے وہ ایماندار نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں رہا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہی ہوگا نا کہ جب وہ جانور باہر نکلے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان لو تو بندے ایمان لے آئیں گے، وہ دابت الارض، تو وہ حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہیں گے تو نے ایک جانور کی بات مان کے ایمان قبول کیا ہے، میرے پیغمبروں کی زبان پہ اور قرآن پہ یقین نہیں کیا۔ ایمان بالغیب یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا۔ یہ وہ زبان ہے جس کو کافر بھی سچا مانتے ہیں۔ تو مومن ہو، ایماندار، اور پھر نبی کی بات پہ یقین نہ رکھیں تو اللہ اس کا ایمان کیسے قبول کریں گے؟ تو ایمان بالغیب کا تقاضا ہی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میں اس لیے مان رہا ہوں شریعت کو کہ یہ سائنس کے مطابق ہے، نہیں، سائنس کی تھیوری آج ٹھیک تھی، کل غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے پیارے پیغمبر کی بات ماننی ہے، ہماری عقل اور شعور میں آئے نہ آئے، اس کا بظاہر نقصان ہو، فائدہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم نے مان لیا۔ آمنا وصدقنا، ہم مانتے بھی ہیں اور اس کی عملی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تصدیق عمل سے ہے، زبان سے نہیں، کہ بندہ سنے بات اور پھر اس پہ عمل شروع کر دے، یہ ایمان کی تصدیق ہے۔ تصدیقم اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، تو قلب کے ساتھ یہی ہے کہ جب بندہ اس پہ عمل شروع کر دے، ورنہ دن میں تو بندہ بہت ساری باتیں پڑھتا ہے، سنتا ہے، لیکن ان کو فالو تو نہیں کرتا۔ باہر جا رہا ہے، گالیاں بھی سنتا ہے اور باتیں بھی سنتا ہے، لیکن پھر ان کو گھر میں اسی طرح دہراتا ہے نہیں، جو بری باتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں دہراتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دل سے انہیں مانا، صرف سنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے آپ یہ نہ کہ سمینا و اطعنا، سننا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو ماننا ہے، تب وہ سننا ہے، ورنہ سننا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ شریعت وہ اسی سننے ہیں بھائی، جس طرح وہ گانا سنے یا اور کوئی چیز سنی، شریعت کو اس طرح نہیں سننا۔ شریعت کو اس نظریے سے بیٹھ کے سنیں کہ جو بات اللہ کی اور پیارے پیغمبر کی سنیں گے پھر اس پہ عمل کریں گے، پھر اس سننے کا فائدہ، اس کا ثواب بھی تب ملے گا۔ اللہ نے یہی کہا ہے نا
کہ یہ ذکر حکیم سنیں گے